السلام علیکم 8 کلاس آج ہسٹری کا لانگ کویشچن نمبر 2 ہم نے ذرا اسٹڈی کرنا ہے. اسے آپ دھیان سے واچ کیجئے، سنیے تاکہ آپ کو یاد ہو سکے. تو رائٹ این انالیسس کویشچن نمبر 2. رائٹ این انالیسس آن انڈیا ایکٹ 1881 1861 فار دا انکلوژن آف نیٹو پیپل ان گورنمنٹ افیئرس. سو وہ کہتے ہیں جی ہندوستان کا جو ایک ایکٹ تھا، آئین تھا 1861 کا، اس کا تجزیہ بیان کیجئے کہ کس طرح جو ان کا یہ قانون تھا کہ جو یہ علاقے کے لوگ ہیں یا اس وطن کے جو آبائی لوگ ہیں ان کو حکومت میں شامل کیا جائے. یہ یعنی اس کے اوپر تجزیہ بیان کرنا ہے، کیا ان کا طریقہ کار تھا، کیا ان کی سوچ تھی اس کے بارے میں. تو یہ سوال آپ سنیں ذرا دھیان سے. پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ انڈر دس ایکٹ، اس قانون کے مطابق دا انڈین پیپل ور انکلوڈیڈ ان دا گورنر جنرل کاؤنسل. گورنر جنرل جو کاؤنسل بنی ہوئی تھی، گورنمنٹ کا بہت اہم ادارہ ہوتا ہے یہ، اس کے اندر ہندوستانیوں کو شامل کرنا فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ان انڈیا. انڈیا کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ تھا یہ جو انگریزوں کی حکومت کے دوران. اینڈ دا پروسیس آف ٹرانسفر آف پاورس ٹو گراس روٹ لیول اسٹارٹیڈ. لہٰذا اب یہ سلسلہ اصل میں یہ تھا کہ حکومتی جو اثر و رسوخ تھا یا ان کی پاورز تھیں، اب وہ پہنچنا شروع ہو گئی تھیں گراس روٹ لیول تک. گراس روٹ لیول یعنی مزدوروں تک، یعنی ملک کے سب سے کمزور ترین شخص تک حکومتی سرپرستی آنا شروع ہو گئی تھی. اسے کہتے ہیں گراس روٹ لیول، یعنی بالکل شروع سے. نمبر 2 پوائنٹ اس میں تھا کہ پروونشل گورنمنٹس آف بامبے اینڈ مدراس. مدراس کی اور جو بامبے اس کی جو حکومتیں تھیں ور پارشلی الاؤڈ ٹو لیجسلیٹ. انہیں یعنی تھوڑا اختیار حاصل تھا، پارشلی میں نے تھوڑا سا اختیار حاصل تھا، ٹو لیجسلیٹ کہ وہ قانون سازی کے اندر شامل ہو سکیں. لیجسلیشن یعنی قانون سازی کرنا، قانون بنانا، اس کو دیکھنا، واچ کرنا، رائے دینا، سجیسچنس دینا، ایڈوائز کرنا، یہ ساری باتیں. اور وائس رائے وڈ اپروو دا لا آف پروونشل لیجسلیٹو. لیکن جو فائنل ڈیسیجن ہوگا اس قانون کا وہ وائس رائے کا ہوگا. وائس رائے بھی ایک عہدہ ہے جو برٹش گورنمنٹ کے اندر حکومت سنبھالنے کے ڈیورنگ میں دیا جاتا ہے. تو اسمبلیز بلینز آف ریلیجیس پریکٹسز of any community or foreign affairs were to be presented with prior approval of President of Provincial Legislative Council. تو بلینز آف ریلیجیس پریکٹسز، جتنی بھی مذہبی رسومات تھیں کسی بھی علاقے کی یا کسی بھی یا غیر ملکی جتنے معاملات تھے، فارن افیئرس غیر ملکی معاملات جتنے بھی تھے، ور ٹو بی پریزنٹڈ اس کو پیش کرنا تھا ود پرائر اپروول آف پریزیڈنٹ آف پروونشل لیجسلیٹو کاؤنسل. تو لیجسلیٹو کاؤنسل یعنی جو قانون بنانے والی کونسل تھی، اس کے سامنے یہ سارے مسائل رکھنا ہوتے تھے. پھر فائنل وہ اجازت دیتا تھا کہ بھئی یہ والی مذہبی رسم وہ قانونی طور پر پاس کرتے ہیں، یعنی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں کر سکتے. وہ فائنل ادھر سے ہونا تھا پروونشل لیجسلیٹو کونسل سے. تیسرا پوائنٹ ہے دا گورنر جنرل واز گیون پاور ٹو نامینیٹ ایٹ لیسٹ 6 اور میکسیمم 12 ممبرس ٹو ہز کاؤنسل ود ہاف آف دا ممبرس ایز نان آفیشیل. اچھا جی، گورنر جنرل جو تھا اس کو یہ اختیارات دے دیے گئے تھے کہ وہ کوئی سے 6 شخص یا کوئی سے 12 افراد جو تھے، ٹوٹل 12 افراد کونسل کے اندر وہ لا سکتا ہے اپنی کونسل میں. علاقے کے جو لوگ تھے، آبائی لوگ تھے، لیکن ان میں سے جو 6 لوگ ہوں گے وہ نان آفیشیل ہوں گے. ود ہاف آف دی ممبرس ایز نان آفیشیل. نان آفیشیل کا مطلب ہے ان کا سرکاری طور پر ان کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے ہوں گے، ہیلپ کر سکیں گے. لیکن جو صرف 6 لوگ جو ہیں انہیں آفیشیلی ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ کچھ فیسلٹیز دے رہے تھے. یہ بڑا سارا سوال ہے، اور سوال آپ کا یہی تھا
کہ آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ 1861 کے ایکٹ میں جو لوگ تھے ہندوستانی لوگ، تو ان کو گورنمنٹ میں، برٹش گورنمنٹ میں کیسے جگہ دی جائے گی یا دی گئی. تو یہ سارے پوائنٹس تھے، کہاں کہاں ان کو اپوائنٹ کرنا تھا اور کتنی تعداد میں کرنا تھا اور کیا اختیارات انہیں ملنے تھے، کون سے جگہوں پر وہ لوگ اپنے پاور استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایک اور آپ نے لانگ کویشچن یاد رکھنا ہے، لیکن یہ بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. رائٹ اے نوٹ آن colonial economic policy of British. کلونیل بیٹا ایک اردو میں اسے کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام. انگریزوں کا ایک نظام انہوں نے وضع کیا تھا، نو آبادیاتی نظام. تو اس کے اندر ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے پالیسی آف برٹش. تو اس کے اندر وہ اپنے حکومت بھی کرتے تھے اور کچھ علاقے کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، لیکن جو مین ان کی پاور تھی برٹش کے پاس رہتی تھی. تو اب ہم نے اس کو بارے میں کلونیل اکنامک پالیسی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ واٹ از دس، یہ ہے کیا. اکنامک پالیسی آف برٹش، انگریزوں کی اقتصادی پالیسی، یعنی کس طرح انہوں نے کاروبار وغیرہ چلانا ہے. نمبر 1 پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ ٹیکن دا فالوئنگ اسٹیپس ٹو امپروو دیئر اکنامک پالیسی. برٹش جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے تھے. نمبر 1، دا برٹش انٹروڈیوس نیو سسٹم آف ٹیکسز. برٹش نے نئے نظام، ٹیکس کا نیا نظام انٹروڈیوس کروا دیا. میجرمنٹ، پیمائش کا، اینڈ ویٹس اور وزن کرنے کا چیزوں کی. اینڈ انٹروڈیوسڈ نیو کرنسی، اور انہوں نے نئی کرنسی بھی شو کر دی. نمبر 2، اے پراپر سسٹم آف ریلویز اینڈ روڈز واز اسٹیبلش. لہٰذا ریلوے کے لیے اور روڈ کے لیے، یعنی ٹرینوں کے لیے اور سڑکوں کے لیے ایک بڑا نظام قائم کیا گیا. ڈیولپڈ کنال سسٹم، اور نہری نظام بنایا گیا. اینڈ کنسٹرکٹڈ برجز اوور کینالز، اور کینال کے اوپر پلوں کی تعمیر کی گئی. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی اس دور کے حساب سے. A law of ownership of property was introduced. لہٰذا جائیداد کے بارے میں نئے نئے قوانین کو متعارف کروا دیا گیا. اور فری ٹریڈ واز انکریجڈ. آزاد تجارت کا اصول اس کو عام کر دیا گیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. اینڈ دا امپورٹ ڈیوٹی آن کلوتھس واز ریڈیوسڈ. اور کپڑے کے اوپر، کپڑے کی تجارت کے اوپر جو بھی ٹیکس وغیرہ تھے، چارجز تھے، وہ حکومت نے ختم کر دیے. یعنی آپ کسی بھی جگہ سے، ملک سے، شہر سے کپڑا کاروباری طور پر امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو فیس نہیں لگے گی، چارجز نہیں لگیں گے. آخری پوائنٹ ڈسکرائب کر رہے ہیں، دا گورنمنٹ امپرووڈ دا سسٹم آف سول سروسز. جو سول سروسز تھیں، یعنی عام لوگوں کے، شہریوں کے بارے میں جو سروسز تھیں ان کو امپروو کیا. دا برٹش گورنمنٹ پرسیوڈ دا کلونیل اکنامک پالیسی. لہٰذا اس طرح انہوں نے اپنا نو آبادیاتی اقتصادی نظام جو تھا اس کو انہوں نے حاصل کیا، اس کو پھیلایا اپنے مقصد کے لیے. اور دے اڈاپٹڈ سچ اکنامک پالیسی، اور ان پالیسیز پر انہوں نے عمل کیا. انڈر وچ دا سب کانٹیننٹ بیکیم اے مین سورس آف را مٹیریل فار برٹش انڈسٹری. لہٰذا سب کانٹیننٹ بر صغیر جو تھا برٹش انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی اچھا خاصا ذریعہ بن گیا را مٹیریل کا. را مٹیریل اسے کہتے ہیں جو زمین سے جو بھی چیز نکلتی ہے، جو پہلی حالت میں ہوتی ہے اسے را مٹیریل کہہ دیتے ہیں. جیسے کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم، جیسے سونا نکلتا ہے لیکن وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا آپ اسے کچھ بنا سکیں فوراً، تو لہٰذا اس کے اوپر تھوڑا سا کیمیکل پروسیس کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ جولری بنتی ہے اور کہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو دھاتیں نکلتی ہیں، آئرن، کاپر، برونز، میٹلز، یہ ساری جو دھاتیں نکلتی ہیں، یہ بھی جب نکلتی ہیں ان کے اوپر بھی پروسیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ استعمال میں آتی ہیں. تو اس لیے انہیں را کا مٹیریل کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اپنی اوریجنل حالت میں. تو بیٹا یہ آپ کا سوال تھا اکنامک پالیسی آف برٹش اور کلونیل اکنامک پالیسی آف برٹش، یعنی اسی کے بارے میں. اور پہلا آپ نے سوال پڑھا تھا کہ رائٹ این انالیسس آف انڈیا ایکٹ 1861 فار دا انکلوژن. انکلوژن کہتے ہیں شامل کرنے کو، نیٹو پیپل ان گورنمنٹ افیئرس. یہ آپ کا سوال تھا. یہ 2 سوال یاد کیجئے. 8th کلاس ہسٹری. تھینک یو ویری مچ. سی یو.
another day. اللہ حافظ.